صلى عليك الرحمن. معزز خواتین و حضرات، 7 ستمبر 1974 کو ملک کی منتخب پارلیمنٹ نے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور حکومت میں جمہوری حکومت نے متفقہ طور پہ قادیانیوں کے دونوں فرقوں، ربوی فرقہ اور ان کا لاہوری فرقہ، ان دونوں کو 13 دن کی بحث کے بعد قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں ان کو متفقہ طور پہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی بیک گراؤنڈ ہے۔ 29 مئی 1974 کو ربوہ کا ریلوے اسٹیشن، جسے آج ربوہ کو جس کا نام تبدیل ہو گیا اور اس کا نام چناب نگر ہے، وہاں پہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ سیر کرنے کے لیے پشاور جا رہے تھے۔ جب وہ گاڑی ربوہ رکی تو وہاں پہ قادیانیوں نے حسب معمول اپنا لٹریچر تقسیم کیا، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی لکھا گیا، مسلمانوں کے خلاف توہین امیز عبارات تھی اور مرزا قادیانی کی نبوت کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ نوجوان تھے بچے، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری اسلامی اساس پہ، ہمارے ایمان پہ، اعتقاد پہ حملہ ہے۔ انہوں نے یہ لٹریچر لینے سے انکار کیا۔ قادیانیوں نے اس کو اپنی بےزتی سمجھا۔ جب یہ بچے پشاور سے واپس ملتان جا رہے تھے تو ریلوے اسٹیشن پہ ان کی گاڑی، اس کا سٹاپ بھی نہیں تھا، وہاں گاڑی کو روکا گیا اور وہاں بچوں کو جس طرح بہت برے طریقے سے ان پہ تشدد کیا گیا، اس پہ پورے ملک میں کہرام مچ گیا۔ یہ انکوائری رپورٹ، جسٹس سمدانی انکوائری رپورٹ میں سارا کچھ یہ درج ہے۔ دینی قیادت، سیاسی قیادت ساری اکٹھی ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے قادیانیوں کے خلاف ایک تحریک پورے ملک میں شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہماری دینی قیادت نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے سلسلے میں ایک قرارداد پیش کی۔ کسی بھی جمہوری ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی قسم کی کوئی قرارداد یا کوئی بل آتا ہے تو وہ اکثریت کی بنیاد پہ اس کو منظور کیا جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کا ایک واحد واقعہ ہے کہ جس میں اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ اس فریق کو بلایا گیا، قادیانیوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ صاحب آپ آئیں، آپ کے خلاف ایک قرارداد، ایک بل پیش ہونے والا ہے، آپ آئیں اور اپنی وضاحت کریں اپنے عقائد و عزائم کی۔ قادیانی قیادت اپنے خلیفہ مرزا ناصر، جو قادیانی جماعت کا تیسرا خلیفہ ہے، اس کی قیادت میں یہ ایک پورا بھرپور ایک وفد جو ہے بڑے کرو فر کے ساتھ یہ قومی اسمبلی میں آیا اور اس کے ساتھ وہاں پہ 13 دن کی وہاں پہ جرا ہوئی۔ اس 13 دن کی جرا میں کسی بھی قومی اسمبلی کے ممبر کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ براہ راست مرزا ناصر کو کوئی کوشچن کرے تاکہ کوئی ایسی کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ قادیانی جماعت نے وہاں پہ اپنا پورا موقف رکھا۔ اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار صاحب نے ان پہ جرا کی۔ کسی بھی قومی اسمبلی کے ممبر نے کچھ سوال کرنا تھا تو وہ سوال چٹ پہ لکھ کے اٹارنی جنرل کو دیتے تھے۔ اس پوری کارروائی میں پاکستان کے منتخب وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم وہ بھی موجود تھے، اسپیکر صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب، جناب کوثر نیازی صاحب، جناب عبدالحفیظ پیرزادہ، یہ ساری قیادت پیپلز پارٹی کی اس دور کی قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں موجود تھی۔ 13 دن کی جرا کے بعد قومی اسمبلی، پارلیمنٹ متفقہ طور پہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ قادیانی جو ہیں یہ اپنے کفری عقائد کی بنا پہ غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ 7 ستمبر 1974 کو ملک کی منتخب پارلیمنٹ میں پاکستان کے آئین کی دفعہ 106 اور 260 کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کے باقاعدہ طور پہ آئین میں اس کا اندراج کر دیا۔ انہوں نے شروع میں اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار سے کہا کہ ہمیں کوئی شخص، کسی ادارے کو، کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو غیر مسلم کہے یا کافر قرار دے۔ یحییٰ بختیار نے پوری پارلیمنٹ میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی موجودگی میں ان سے سوال کیا، مرزا ناصر سے، کہ اگر کسی کو یہ حق حاصل نہیں تو آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ کروڑوں مسلمانوں کو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ ماننے پر آپ ان کو کافر اور ان کو جہنمی اور ان کو نان مسلم کہتے ہیں؟ یہ آپ کو رائٹ کس نے دیا؟ مرزا ناصر نے کہا صاحب ہماری کتابوں میں تو ایسا موجود نہیں۔ اس میں بڑا دلچسپ وہاں پہ واقعہ پیش آیا۔ اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار صاحب نے پوری قومی اسمبلی میں
قادیانیوں کی یہ قادیانیوں کی کتاب تذکرہ پیش کی، اور یہ کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کے سارے جو اس پہ جو نام نہاد وہی ہیں اس کی عبارت، اس میں مرزا قادیانی نے کہا کہ جو شخص مجھے یعنی مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، وہ لعنتی ہے۔ اس کے بعد یہ بختیار صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی کے منجلے بیٹے مرزا بشیر احمد احمد کی یہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے ریویو آف ریلیجنز کلمۃ الفصل، اس میں انہوں نے عبارت پڑھ کے سنائی کہ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا اپنے باپ کے دعوے کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں معزز خواتین و حضرات آپ کی توجہ ایک اس چھوٹے سے واقعے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بختیار صاحب نے اپنے اسی موقع پہ مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ کتاب آئینہ کمالات اسلام جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 ہے، اس کا صفحہ نمبر 547 اور 548، اٹارنی جنرل نے جب یہ حوالہ پیش کیا تو پوری پارلیمنٹ میں سناٹا چھا گیا اور وہاں پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ یہ بختیار صاحب نے قادیانی خلیفہ مرزا ناصر سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 میں درج ہے، کیا یہ کتاب آپ کے دادا کی ہے؟ تو مرزا ناصر نے کہا جی ہاں بالکل یہ میرے دادا کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں صفحہ نمبر 547 اور 548 پہ لکھا ہے کہ جو شخص مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا اس کی ماں کنجری ہے۔ اس پہ سناٹا چھا گیا، پوری قومی اسمبلی پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ ان کا رنگ اڑ گیا کہ یہ کیا بات ہے، اگر ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے تو ہماری مائیں کنجری کس حساب سے ہوئی۔ اس کے بعد مرزا ناصر سے سوال کیا اٹارنی جنرل نے بھٹو صاحب کی موجودگی میں، یہ میرے پاس قومی اسمبلی کی اوریجنل کاپی ہے، اسمبلی کی اس کاروائی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اٹارنی جنرل نے جب ان سے سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں یا مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم تو مرزا قادیانی کو ایک مہدی یا مسیح موعود، انہوں نے کہا دیکھیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو کتابیں ہیں اس میں مرزا قادیانی نے کہا ہے نعوذ باللہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ 2 محمد آنے تھے اور اس دنیا میں دونوں محمد آ گئے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ والے، ہم سب مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارا ایمان، ہمارے خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، اور ایک مرزا قادیانی نے کہا کہ ایک اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دوبارہ وہی محمد جو ہیں یہ قادیان میں آئیں گے، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک۔ اور یہ جتنے قادیانی ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے بشیر احمد کی یہی کتاب کلمۃ الفصل جو پیش کی اسمبلی میں، اور کہا کہ اس کتاب میں اس کے بیٹے نے یہ بات لکھی ہے کہ مرزا غلام نعوذ باللہ مرزا قادیانی جو ہے وہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہے، اور پھر کوٹیشن پڑھ کے سنائی کہ پس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہمیں جب بھی ہم وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ اس سارے کفریہ عقائد کے بعد 13 دن کی جرا کے بعد پوری اسمبلی ایک جگہ پہ کھڑی تھی، انہوں نے کہا جناب آپ غیر مسلم ہیں، یہ تو مسلمانوں کے عقائد ہی نہیں ہے۔ اس وقت مرزائیوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، مرزائیوں نے کہا صاحب اگر یہ کاروائی شائع ہو گئی تو کیا ہوگا، آدھا پاکستان مرزائی ہو جائے گا، قادیانی ہو جائے گا۔ قادیانی سے پوچھنا چاہیے کہ صاحب یہ کاروائی آ گئی، اس سے پہلے وہ کاروائی شائع ہو گئی ہے، پورے نیٹ پہ موجود ہے، آپ جائیں لکھیں گوگل پہ جا کے قادیانی پارلیمنٹ کی کاروائی وہ آ گئی ہے، اخبار کتابوں میں بھی شائع ہو گئی ہے۔ اب مرزائیوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ صاحب آدھا پاکستان تو مرزائی نہیں ہوا، لیکن یہ بتائیں کہ جو اسمبلی میں ساری جو سن رہے تھے، جو بحث سن رہے تھے، جن کے سامنے جرا ہو رہی تھی، ان کے سامنے اس میں کوئی کسی ایک آدمی کوئی مرزائی ہوا؟ کوئی ایک آدمی نے بھی اسمبلی سے ریزائن دیا؟ کسی ایک آدمی نے بھی اس کا بائیک آؤٹ کیا؟ کسی ایک آدمی نے بھی آپ کے حق میں بات کی؟ میں حیران ہوتا ہوں قادیانیوں کی بات سن کے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کو قانون کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اگر آپ آئین اور قانون کو تسلیم نہیں کرتے، اگر اس آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، تو صرف اتنا تو بتا دیں کہ اس آئین میں جو آئین آپ کو حقوق دیتا ہے، مکان خریدنے کا، جائیداد خریدنے کا،
ٹریول کرنے کا، معاشرے میں رہنے کے جو آپ کو حقوق دیتا ہے یہ آئین، وہ آئین آپ حقوق کس طرح آپ ہم سے مانگتے ہیں؟ جو شخص آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ آئین میں دیے گئے اپنے حقوق بھی نہیں مانگ سکتا۔ اس لیے میں تمام قادری حضرات سے درخواست کروں گا، ٹھنڈے دل سے سوچئے، آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا، قومی اسمبلی کی کارروائی پڑھیں، اسمبلی نے جو کچھ فیصلہ کیا وہ بالکل درست اور بالکل ٹھیک ہے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو آدمی اس پہ عمل نہیں کرے گا، ظاہر ہے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور وہ خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہم اس ملک کے وفادار، اس آئین کے وفادار اور اس ملک کے پرامن شہری ہیں، اور ہمارے حکومت سے ایک ہی مطالبہ ہے، سمپل سا، سادہ سا، معصومانہ، کہ قادیانیوں کو آئین اور قانون کا پابند کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔